بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے تعلقات کی مختلف نوعیت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے کام کے ساتھی ہیں، ہماری پڑھائی کے ساتھی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور مختلف اس قسم کے تعلقات رہا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا اہم تعلق رحم کا تعلق ہے۔ رحم اصل میں بچے دانی کو کہتے ہیں، یعنی وہ تعلق جو رحم مادر سے جڑتا ہے۔ یہ عام رشتہ داری سے تھوڑا سا الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے ماموں، ایک انسان کے خالہ، یہ اس کے قرابت داروں میں آئیں گے، اس لیے کہ یہ رحم مادر سے جڑ رہا ہے۔ البتہ اس کا سالہ، اس کے سسر اور اس کی سالی، یہ ساڑھو، یہ لوگ قرابت داروں، رشتہ داروں میں ہیں، لیکن قرابت داروں میں نہیں ہیں۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعلق جو رحم مادر سے جڑتا ہے۔ یہ رحم مادر سے یہ تعلق کے دو لائنیں ہیں، ایک لائن ماں کی طرف سے ہے اور ایک لائن والد کی طرف سے ہے، اور اس میں زیادہ قریب جو ہے وہ لائن جو والد کی طرف سے ہے۔ جو لائن والد کی طرف سے ہے وہ زیادہ قریب ہے، اسی لیے چچا کو صلہ رحمی کے اندر ماموں پر مقدم رکھا جائے گا۔ چچا کو صلہ رحمی میں ماموں کے اوپر مقدم رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسب کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ علی کل حال یہ ایک الگ بحث ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، صرف یہ مجھے کہنا ہے کہ جو تعلق رحم مادر سے جڑتا ہے، جیسے ماموں ہیں، خالہ ہیں، نانا ہیں، ان کے اوپر یا ان کے نیچے، اسی طریقے سے وہ تعلق جو والد سے جڑتا ہے، جیسے والد صاحب ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، اس طریقے سے تو یہی لوگ بندوں کے، انسان کے قرابت دار ہیں۔ قرآن اور حدیث میں انہیں ذوی القربہ کہا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 9 یا 11 بار تو مستقل آیا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، یعنی سب سے پہلے کیا رکھا گیا ہے؟ وہ اہل قربہ، ان قرابت داروں کو رکھا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو آیا ہے، 9 جگہ یا 11 جگہ، اس کے علاوہ باقی جگہ جو اشارتاً ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ موضوع ابھی قرابت داری کی اہمیت، قرابت کو جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کے جوڑنے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد سے متعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ہے صلہ رحمی کے ایک جزئیے سے متعلق، ایک جزئیہ، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا قرابت دار ہے، جس کے ساتھ ہمارا رحم کا رشتہ ہے، جسے صلہ رحمی کہا گیا ہے، اور جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تاکید فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، اس کو توڑ دے رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ذرا سوچیں، حضرت عمر ابن عبسہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارسلنی بکسر الاسنام وصلۃ الارحام۔ اسے اندازہ لگائیں کہ صلہ رحمی کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ تو یہ جو صلہ رحمی کسی کے ساتھ ہماری صلہ رحمی ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارا قرابت داری ہے، تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق سے متعلق آج کی مجلس ہوتی ہے، جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ورنہ اگر تفصیل رکھی جائے تو یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، یہ اس کو جوڑا جائے۔ اسی لیے صلہ رحمی وصلہ سے ہے، یعنی رحم کو جوڑنا، یعنی حتی الامکان اگر ہمارا کسی کے ساتھ یہ نسبی تعلق ہے، ہمارا کسی کے ساتھ نسبی رحمی تعلق ہے، تو اس تعلق کو ہمیں جوڑے رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ اگرچہ سامنے والا جتنا توڑنا چاہے، لیکن اس کے توڑنے کی وجہ سے ہمارے سامنے اس کے توڑنے کا جواز نہیں پیدا ہوتا، حتیٰ کہ وہ اسباب جو اس رشتے کے توڑنے کا سبب بنتے ہیں، ان اسباب کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ذرا سوچئے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اللہ پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے، اور آخرت پر ایمان اس دنیا میں اگرچہ ہم اس اپنی بدعملی کے عذاب سے اور اس کے جو توابع ہوں اس سے ہم بچ جائیں، پاداش عمل سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں نہیں بچ پائیں گے. تو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آ رہا ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اس رشتے کو جوڑے، اسے توڑنے ٹوٹنے نہ دے. اگر سامنے والا توڑتا بھی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں. اب جوڑنے کے جو بھی وسائل ہوں ان میں سے بعض کا ذکر آ رہا ہے، اور جس کا ذکر نہیں بھی ہے ان تمام وسائل کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا. بلکہ یہ پہلا حق ایک مجمل اور جامع حق ہے، باقی جتنے حقوق ہوں گے وہ سب اسی سے متفرع ہیں. دوسرا حق یہ بنتا ہے جس کے بارے میں بڑی کوتاہیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں، بلکہ ہر خیر کے کام میں، وہ دین سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق ہے، ہم ان کے معین اور مددگار رہیں. خصوصاً آخرت کے جو معاملات ہیں، اس لیے کہ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو دین اور آخرت کے جو کام ہیں ہم ان پر ان کی مدد کریں. اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتَكَ الْمُقَرَّبِينَ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ سورہ شعراء کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اقرب جو ہیں، آپ کے بھائی، آپ چچے زاد بھائی، آپ کی پھوپھی، آپ کے یہ جو اقارب ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے، مطلبی خاندان ہے، قریشی خاندان ہے، یہ جو کچھ بھی ہیں آپ ان کو ڈرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گویا کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور قریش کے ایک ایک اپنے اقرب سے شروع کیا اور آخر تک لوگوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں پشت تک جو رشتے ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناتے چلے گئے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ حدیث طویل ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ قریش کو، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، اور حتیٰ کہ عباس ابن عبد المطلب کو، اپنی پھوپھی کو، حتیٰ کہ آخر اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو یہ وہ اہم حق ہے جس سلسلے میں ساتھیوں ہم لوگ عموماً بڑے کوتاہ رہا کرتے ہیں. ایک داعی ہوتا ہے، ایک مبلغ ہوتا ہے، اس کی ساری کوشش، اس کی ساری تگ و دو باہر کے میدان میں ہوا کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے قریب ترین گھر کے لوگوں کو بھی اس کی پرواہ کم رہا کرتی ہے. گھر کے لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ملے ہیں جو دعوت کام کرتے ہیں ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی. یہ سب سے پہلا حق قرابت داروں کا ہے، اس لیے کہ قرابت داروں میں سب سے والد اور والدہ، یہ بھائی سارے اس میں شریک ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اسی طریقے سے تیسرا حق جو قرابت داروں کا ہے وہ زیارت اور خبر گیری ہے. کوئی بھی رشتہ داری کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے رشتے کو جوڑ سکتا ہے الا یہ کہ وہ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتا رہے، درجہ بدرجہ ان کی زیارت کرتا رہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ تعلموا من انسابکم. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ادب المفرد میں سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے. تعلموا من انسابکم. اپنے نسب اور خاندان کے بارے میں اتنی معلومات تمہیں ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے تم رشتہ داریوں کو جوڑ سکو. آج اس سلسلے میں، زیارت کے سلسلے میں اس قدر کوتاہی ہے ساتھیوں کہ بعض ایسے حادثات پیش آتے ہیں
کہ آدمی اپنے بھانجے بھانجیوں اور بھتیجے بھتیجوں کو نہیں پہچانتا ہے۔ جی ہاں، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ ابھی چند سال پہلے ریاض اخبار کے اندر ایک بات چھپتی ہے، یہ اصل موضوع کو طول دینا ہے لیکن چونکہ یہ عبرت ہے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دے رہا ہوں کہ ایک شخص کویت میں، ایک شخص اپنی گاڑی سے ایک مدرسے اسکول کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک 7 سال 8 سال 9 سال کی بچی ہے جو اسکول کے سامنے کھڑی رو رہی ہے۔ اسے رحم آیا، جیسا کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، بتاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ابو مجھے لینے نہیں آئے۔ تو کہا تجھے اپنے گھر کا پتہ ہے، کہاں ہے تیرا گھر؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا بیٹھ، مجھے پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی، لے کر کے گیا جس گھر کے سامنے اس نے رکنے کے لیے کہا۔ جب وہ رکتا ہے اور گھنٹی بجاتی ہے تو اندر سے اس کی بہن آ رہی، اندر سے اس کی بہن آ رہی۔ ذرا سوچیں آپ کہ اپنی بہن کے گھر کا پتہ نہیں ہے۔ اس مادیت کے دور میں لوگوں کے اوپر یہ سمجھیے کہ اپنی بے نیازی اس قدر غالب آ چکی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان جہاں استغنا دیکھتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو طغیان کے اوپر اتر آتا ہے۔ تو انسان اپنے بھتیجے بھانجیوں کو نہیں پہچانتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو زیارت ہونی چاہیے، قرابت داری کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے نسب کے بارے میں اتنی معلومات تو حاصل کرو جس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی محبت فی الاہل، اہل میں محبت کا سبب ہے۔ مسرات فی المال منسات فی الاثر، مال بڑھتا ہے اور اس طریقے سے عمر میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زیارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رشتہ داروں میں بیان فرمایا، جیسا کہ امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، تم ناتا جوڑتے رہو۔ کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں، ان سے کچھ لینا نہیں ہے، انہیں کچھ دینا نہیں ہے، لیکن کم سے کم سلام کرنے تو چلے جاؤ کہ ہم کس لیے آئے؟ آپ سے سلام کرنے آئے ہیں۔ اور یہ للہ فی اللہ زیارت ساتھیوں، جب آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، آپ کا ماموں نہیں ہے، چچا نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، چچا دار بھائی نہیں ہے، ماموداد بھائی نہیں ہے، ایک عام مسلمان ہے، اگر آپ اس کے لیے زیارت کریں تو جتنا بڑا اجر اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ المتبادرین فیہا المتحابین فیہا والمتزاورین فیہا، جو میرے بارے میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ عام مسلمان کے بارے میں ہے۔ تو اپنے ماموں کی زیارت، اپنے چچا کی زیارت، اپنے ماموزاد بھائی کی زیارت کا کتنا بڑا اجر ہوگا ذرا آپ انداز لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں تو کم سے کم سلام کرنے ہی کے لیے چلے جاؤ، ان سے سلام ہی کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی اہم اور اجر کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی زیارت کو جائیں۔ چوتھا ان کا حق یہ ہے کہ انہیں ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے۔ ہمیں کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ آج اس سلسلے میں کتنا کوتا ہے۔ اپنے دوست کے لیے ہدیہ لے جاتا ہوگا، اپنی سوکن کے لیے ہدیہ لے جاتی ہوگی، یہ سب کچھ ہے، آپ دیکھیں گے۔ لیکن کیا کسی خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، اس کے موقع پر کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں ہے کہ تہادوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے لوگوں ہدیے کا لین دین کرو، فإن الہدیۃ تذہب وغر الصدر، اس لیے کہ ہدیہ یہ دل کی جو قدورتیں ہیں، دل کی جو نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ اس کو زائل کرتی ہے۔ اسی لیے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بیٹو، تم باہم ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرو، یہ عید کا موسم آ رہا ہے، آپ اپنے لیے ایک کپڑا بنوائیں، اپنے بڑے بھائی کے لیے بھی بنوا دیں، آپ
اپنی بیوی کے لیے ایک کپڑا خرید رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے خرید، بیٹی کے لیے خرید رہے ہیں، تو اپنی بہن کو بھی ایک کپڑا آپ دے دیں. یعنی یہ نہیں، یہ رسول کو محتاج ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا اثر کتنا پڑے گا اس کے اوپر، اس کے دل پر، اس طرف آپ توجہ دیں. تو آپ نے فرمایا حضرت انس بن مالک نے کہ اے بیٹو، آپس میں ایک دوسرے کا ہدیہ اور تحفہ پیش کیا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے درمیان الفت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی. اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک حق اور بنتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مالی اور بدنی مدد کریں. ایک رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے جسم کے لحاظ سے بڑا قوی ہے لیکن مال کا محتاج ہے. دوسرا رشتہ دار ہے، مال کے لحاظ سے اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے بدن سے خدمت کا محتاج ہے. ایک رشتہ دار ہے، مال اور بدن دونوں اعتبار سے قوی ہے لیکن مشورے کا محتاج ہے. اس طریقے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو، مالی اور بدنی ان کی مدد کی جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال میں ہمارے رشتہ داروں کا درجہ بدرجہ حق رکھا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی وہ آیت دیکھیں، 215 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. دیکھیے، والدین کے بعد اقربین کا دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اپنے مال میں. اور ہم ہیں کہ شیطان ہمیں ورگلا دھوکے میں رکھا ہے. ارے کیا ہے، ہر چیز تو ہے اس کے پاس، کھاتا پیتا تو ہے وہ. اس کے برخلاف اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہماری سہیلی ہے، ہاں وہ بیچارہ بڑا پریشان رہتا ہے، کہاں ہے اتنی تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، بچوں کی فیس کا معاملہ ہے، اور یعنی 50 بہانے ہم اس کے لیے ڈھونڈ نکالیں گے. لیکن یہی ہم اپنے جزیداد بھائی، یہی. اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم ان کو نہ دیں. میں نہیں کہتا کہ اگر فقیر ہے تو انہیں زکوٰۃ دی جائے، لیکن آپ کے دیگر صدقات کہاں گئے، دیگر مال کہاں گیا؟ اس میں بھی تو ان کا حصہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے ہمیں. اگر آپ کے پاس مال ہے، خرچ کرنا ہے، تو دیکھیے امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، ایک اصول دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر تمہارا اپنے اور اپنے بچوں کے خرچ سے زیادہ ہے تو اس کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ امک و اباک، اختک و اخاک، پھر ثم ادناک فادناک، جو جتنا قریبی ہوگا وہ تعالیٰ تمہارے مال کا، تمہارے مالی مدد کا، بدنی مدد کا حقدار ٹھہرے گا. اسی لیے دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی اس کا نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں پریکٹیکل طور پر، تو اس کی بہت سی چیزیں ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے آتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اور ہمیں سب سے زیادہ محبوب میرا باغ بیروحہ ہے، جو آج مسجد نبوی کے حصے میں باب جبریل سے آپ آگے جائیں گے، جو دروازہ ہے اس سے آپ داخل ہوں گے تو وہیں پر بالکل ہی، بلکہ اس پر لکھا بھی ہوا بیر بیروحہ یہاں پر تھا. مسجد نبی کے مشرقی جانب جو ہے اس طرف تھا. اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ یہ کہ حضرت ابو طلحہ کا جو مال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے اور وہاں گرم میٹھے پانی کا چشمہ تھا، کنواں تھا، اسے پانی پیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ کے نزدیک اس سے بڑی قیمتی اور کوئی چیز شاید دنیا میں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ کیا کرو، اگر چاہتے ہو کہ تم نیک بنو تو محبوب چیز خرچ کرو، آپ کی خدمت میں، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے آپ اسے جہاں خرچ کرنا چاہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبوب چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور میرے لیے مال میں سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور کہا کہ لو اسے اپنے رشتہ داروں میں. تو حضرت ابو طلحہ نے اسے حسان ابن ثابت شاعر رسول اور قاری قرآن، سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب کو دیا، اور یہ دونوں کوئی آپ کے دادا سے ملتا تھا، کوئی اوپر سے جا کر ملتا تھا، چوتھی نسل تک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا حد کس کو قرار دیا؟ رشتہ داروں کو قرار دیا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ شاہد ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ہم نے اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا
کیا تم نے آزاد کر دیا اور مجھ سے مشورہ نہیں لیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آزاد تو کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر دیکھیں آزاد کرنے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے عوض انسان کے سارے جسم کو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے عوض جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے ساتھیوں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اسے اپنے ماموں کو دے دیتی جو محتاج ہیں تو تمہارے لیے زیادہ اجر کا سبب تھا۔ بلکہ ایک روایت شاید مسند بزار میں جویریہ سے ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو بادیہ کے علاقے میں دیہات میں تمہارے چچا بکریاں چراتے ہیں اگر تو ان کو دے دیتی، بکری چرانے سے ان کو فرصت دے دیتا، تمہارے زیادہ اجر تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مالی مدد اگر ہر رشتہ دار یہ سوچ لے تو لوگوں کو غیر رشتہ دار میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ علی کل حال ان کا چھٹا حق جو بنتا ہے وہ دفاع اور مدد ہے۔ یعنی اگر کوئی ان پر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرنے میں حق بجانب نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنا یہ ان کا ایک حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ بلکہ حسن سلوک جو کہا گیا ہے وبالوالدین احسانا وبذی القربى کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ذوی القربى کے ساتھ، تو حسن سلوک کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر اگر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے، چاہے زبانی طور پر ہے یا ہاتھ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ہے، تو ہم ان کی مدد کریں، ان کی طرف سے دفاع کریں۔ بلکہ ایک حدیث جو مرسلن ہے اور اس کی صحت زیادہ قوی نہیں ہے، اس میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ امام بہقی سے شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأثم، تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندان و قبیلہ کی طرف سے دفاع کرتا ہے بشرطے کی گناہ کے کام سے متعلق یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا اہم حق ان کا جس پر کم توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک حق ہے کہ ان کی غلطیوں سے تجاوز۔ ساتھیوں ہم سے آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم ایک مسلمان یہ غلطی سے تجاوز کریں، بلکہ غلطی سے تجاوز کرنا بہت اونچا مقام رکھا گیا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ذرا دیکھیں، من عزم الامور الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ذرا دیکھیں، یعنی آپ کا حق بنتا ہے، آپ ان سے بدلہ لیں، آپ گالی دے سکتے ہیں، آپ تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، تجاوز فرما جائیں تو کیا ہے؟ گویا یہ ایک احسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ یہ عام لوگوں سے متعلق ہے۔ چاہے جائے کہ کسی رشتہ دار، قریبی، بھائی، بھتیجا، ماموں، بھانجا، کوئی یعنی اس قسم کے جو رشتے ہیں، اگر ان سے ہم تجاوز کریں گے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ بلکہ حقیقی طور پر صلہ رحمی کرنے والا وہی انسان ہے، حقیقی طور پر صلہ رحمی کرنے والا وہی انسان ہے کہ اس کے رشتہ دار اس پر ظلم کرتے ہیں اور وہ ان سے تجاوز کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقی رشتہ داری، یہ حقیقی رشتے کا جوڑنا ہے۔ صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو راوی ہے، لیس الواصل بالمکافئ، جو شخص بدلے میں رشتہ داری کو جوڑے، یہ رشتہ داری کی کوئی کمال انسان نہیں کر رہا ہے، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، لیکن حقیقی طور پر صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان ہے، اور صلہ رحمی کی جو فوائد ہیں کہ روزی میں برکت، عمر میں برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، یہ اسی شخص کو حاصل ہونے والی ہے کہ سامنے والا تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے رشتہ دار، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے رہا ہے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی رہی ہے۔ عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ میں آپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، آپ سے سلام کیا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ چند وہ اعمال بتلا دیجئے، بفواضل الاعمال، جن کے عمل جس کا بدلہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، بہت اہم رکھا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بیان فرمائے: صل من قطعک، واعط من حرمک، واعرض عمن ظلمک. اور ان تینوں کے ہمارے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار بنتے ہیں. صل من قطعک، جو تجھ سے اپنا تعلق توڑے اسے تو تعلق کو جوڑ. جو تجھے تیرا حق نہ دے، تجھے ہدیہ نہ پیش کرے، تجھے تحفہ نہ پیش کرے، قرض تجھے نہ دے، آتے جو تجھے نہیں تو اس کو تو دے، جو تجھے محروم کر دے رہا ہے. اور جو تجھے دعا نہ دے بلکہ گالی دے، جو تیری مدد نہ کرے بلکہ تجھے مارنے پر تیار ہو جائے، عفو سے معاف کر دے. یہ فواضل اعمال ہیں. ذرا دیکھ سوچیں، رشتہ دار اگر ہمارے ہیں تو اس کے ذات کتنا حقدار ہیں. علی کل حال ساتھیو، بات طویل نہ ہو، رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں. یہ تو 6-7 ہم نے گنائے ہیں تھوڑی سی دلیل کے ساتھ، لیکن صرف ایک سلسلے کے طور پر، تاکہ آپ میں جو پڑھے لکھے ہوں انہیں دلائل ڈھونڈ کر کے انہیں اپنے سامنے رکھیں، اور کسی ایک لمبی گفتگو کرنی ہو تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. ان کے 8ویں چیز، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے. شادی میں جب دوسرے کی شادی میں، بیماری میں، کسی غمی کے موقع پر جب دوسرے کو تسلی دینے کا اتنا دیر دوسرے رشتہ دار کیا اجر ہوگا. ان کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے. جب عام مسلمان کے لیے النصح لکل مسلم، آپ اس پر بیعت کیا کرتے تھے. جیسے حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دے رہے، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں. تو ہمارا رشتہ دار اس کا زیادہ حقدار ہے. 10واں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. اور ایک اور چیز ہے جس پر کم توجہ دی جاتی ہے، ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. آپ کا چچا کوئی ہے، اس کا کوئی قریبی ہے، آپ والد والدہ کا تو معاملہ بہت اونچے کا ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کا کوئی قریبی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو یہ حق رکھا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور پیچھے غائبانہ طور پر دعا کرنا کتنا بڑا اجر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر موجود رہتا ہے. وہ آمین بولتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بھی ایسے اللہ تعالیٰ یہی بدلہ تم کو بھی دے، یہی تم کو بھی دے، یہی تم کو دے. یعنی آپ نے اگر اپنی رشتہ دار کے بارے میں کہا اے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے، تو ہم ایک گنہگار ہیں، انشاءاللہ ہماری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. لیکن فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ کتنی اہم چیز ہے. تو یہ چند حقوق تھے جو رشتہ داروں کے ہمارے اوپر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.